ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کے التماس سید اصغر مہدی جعفری کے نام سے اور عباس فضل باش کے نام سے اور بانیان مجلس کے تمام مرحومین کے نام سے شہداء کربلا کے نام پر فاتحہ۔ بسم اللہ مالک یوم الدین غیر المغضوب بسم اللہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين سيما على صاحب الدولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية درود پر محمد قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف امام زمانه مات میتة جاہلیہ۔ معرفت امام زمانہ اور کربلا کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے، اور آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے چونکہ آج کا دن مخصوص ہیں شہنشاہ وفا باب الحوائج حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام کے مصائب کے ساتھ اور ان کے ذکر کے ساتھ، لہٰذا اس حوالے سے کچھ اذکار اور کچھ عرائض آپ کے سماعتوں نظر کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ایک مرتبہ درود پڑھی محمد و آل محمد پر۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث، مشہور و معروف حدیث کہ جس کی معرفت اور اس کے ترجمے کے حوالے سے آپ سب صاحب علم ہیں، جانتے ہیں کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ ممات، اگر کوئی مرتا ہے، اس دنیا سے جاتا ہے، ولم یعرف امام زمانہ، اور اپنے امام زمانہ کی یعنی وقت کے امام کی معرفت کے بغیر اگر مر جائے تو مات میتۃ جاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ پہلی دوسری مجلس میں نے ان نکات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانے کی کوشش کی تھی کہ اگر کوئی امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی معرفت حاصل نہ کرے بلکہ باقی 11 ائمہ کی معرفت حاصل کرے، یعنی پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ معرفت کیا ہے، اس کے متعلق بہت ساری گفتگو ہو چکی ہے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ معرفت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ امام کا نام ہم یاد رکھیں، امام کی پیدائش اور اس کی تاریخ اور شہادت کے تاریخ اور شہادت کے جو ہے وہ جگہ اور مدفن، جائے مدفن، اور جا کے امام کی ایک دفعہ زیارت کریں اور پھر ہم کہیں امام کی کچھ احادیث ہمیں یاد ہیں اور کچھ واقعات ہم نے یاد کر لیے اور شہادت اور یہ ایام، محافل کے ایام ہم نے اٹینڈ کر لی ہے، اس کے بعد ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہم نے معرفت حاصل کر لی ہے، یہ معرفت نہیں ہے امام کی۔ امام کی معرفت کیا ہے؟
اگر امام کی معرفت کو سمجھنا ہے تو پھر ہمیں کربلا کی طرف رخ کرنا ہوگا. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اصحاب حسین علیہ السلام، اصحاب حسین کہ جنہوں نے اپنے وقت کے امام کو تنہا نہیں چھوڑا اور انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر یہ ثابت کر دیا کہ وہ اپنے وقت کے امام کی معرفت رکھنے والے تھے. امام کو جاننے والے بہت سارے لوگ تھے، امام کو جاننے والے بہت سارے لوگ تھے، امام کے ساتھ زندگی گزارنے والے بہت سارے لوگ تھے. اسی مدینہ میں، مکہ میں امام کی جاننے والے بڑے بڑے مشہور لوگ تھے، مگر امام کو جانتے ضرور تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ امام وقت ہے اور حجت خدا ہیں، اس کی بات ہمارے لیے حرف آخر ہے. لیکن جب امام کی معرفت دل میں نہ ہو تو شیطان آ کر بہانے بنا لیتے ہیں اور ان کو بہانے بنا کر دے دیتے ہیں کہ تم یہ بتاؤ، تم اس بات کے ذریعے اپنی جان چھڑواؤ. چنانچہ آپ نے سب نے دیکھا، آپ نے سب نے اندازہ لگایا کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جانے والوں کی کثیر تعداد موجود تھی، کثیر تعداد. لیکن راستے میں سب کے سب جدا ہو گئے. سب کو جب پتہ چلا کہ ہم نے مرنے کے لیے ہی جانا ہے، شہادت کے سوا کچھ ملنے والا ہی نہیں ہے، تو جو لوگ مال و دولت کے لیے اور دنیا کے لیے چل دیے تھے رسول اللہ کے فرزند کے ساتھ، سب چھوڑ کر چلے گئے. اور جن کے دل میں معرفت تھی، حجت خدا کے لیے محبت اور معرفت اور ولایت تھی، اور ولایت کے جنہوں نے اقرار کر کے دکھایا اور عملی طور پر انہوں نے دکھایا کربلا کے میدان میں کہ وہ اپنے امام کو کس طرح سے پہچانتے تھے. کما حقہ، جس طرح سے اس حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جس کی اگر موت اس حال میں ہو جائے کہ امام زمانہ کی معرفت حاصل نہ ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم امام کے چاہنے والے ہیں اور امام کے جاننے والے بھی ہیں اور امام کے پہچاننے والے بھی ہیں. لہٰذا یہ بات کر کے صرف ہم جان نہیں چھڑا سکتے کہ ہم نے شہادت اٹینڈ کر لیا، ہم نے ولادت اٹینڈ کر لیا. اور میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اگر 11 اماموں کی بھی معرفت حاصل کرے اور امام زمانہ کی معرفت حاصل نہ کرے، اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے، 12ویں امام کی معرفت حاصل نہ کرے، تو وہ 11 امام کی معرفت بھی ہمیں جاہلیت کی موت سے نہیں بچا سکے گی. اس قدر اہم ہے امام کی ولایت، امام کی معرفت، امام کو پہچاننا. چنانچہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کے متعلق اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ ان کی معرفت کا لیول کس درجے پر فائز تھا، ایک عالم دین کہیں پر مجلس پڑھ رہے تھے وہ، اور انہوں نے اشتباہاً کہا یا جذبات میں آ کر کہا کہ امام حسین علیہ السلام کے جو اصحاب تھے انہوں نے اگر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا کربلا کے میدان میں تو انہوں نے کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دیا. اور اس کی وجہ وہ یہ بیان کر رہے تھے کہ کیونکہ فرزند زہرا تنہا تھے، وقت کا امام تھا، وقت کے حجت، اور وہ صدا دے رہے تھے، تو سب پر واجب تھا کہ کم سے کم جو وہ کر سکتے ہیں وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دے. انہوں نے اتنا بڑا کارنامہ انجام نہیں دیا. اگر انہوں نے جانوں کا نذرانہ دیا ہے اور اگر انہوں نے اپنی قربانی دی ہے تو اتنا بڑا کام نہیں کیا انہوں نے. یہ جملہ اس نے اپنی مجلس میں پیش کر دیا اور مجلس ختم ہو گئی، گھر پہ آیا، وہ سو گیا. اب عالم رؤیا میں اس نے دیکھا کہ وہ خود میدان کربلا میں ہے. میدان کربلا جنگ کے لیے آمادہ ہے اور ایک طرف فوج اشقیاء ہے اور دوسری طرف امام حسین اور اس کے ساتھی، اس کے انصار و اعوان، اس کے چاہنے والے، اس کے گھر کے افراد. تو وہ سوچتا ہے کہ مجھے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جانا ہے اور میں بھی اس جنگ میں اپنے آپ کو قربان کرنا چاہوں گا فرزند رسول پر. یہ سوچ کر وہ آگے بڑھتا ہے اور خیمہ امام حسین علیہ السلام کی طرف جا کر اس نے سلام کیا، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، میرا سلام ہو آپ پر اے فرزند زہرا. جواب سلام لیا اور اس نے کہا کہ اپنی تمنا کا اظہار کیا کہ فرزند رسول، میں بھی آپ کے ساتھ، آپ کے اصحاب کے ساتھ آپ کے رکاب میں شہید ہونا چاہتا ہوں، آپ مجھے بھی اجازت دیجیے. امام نے کہا کہ ابھی انتظار کرو، ابھی انتظار کرو. اب وقت نماز آ گیا. نماز کے وقت اب امام حسین علیہ السلام نے اسے بلایا، کہا کہ دیکھو ابھی ہم یہاں پر نماز پڑھیں گے اور تم نے آگے بیٹھ کر، آگے کھڑا رہ کر ہماری حفاظت کرنی ہے، ہمارے لیے ڈھال بننا ہے، تم نے دشمنوں کے تیر کو تم نے روکنا ہے.
یہ کہہ کر اسے وہاں پر کھڑا کر دیا اور اس نے کہا کہ مولا آپ نے کرم کیا مجھ پر، میں آپ کی آخری حد تک کوشش کروں گا، آپ کی حفاظت کروں۔ اور یہ کہہ کر امام حسین علیہ السلام نے تکبیر کہی، اللہ اکبر۔ وہاں سے عمر سعد نے حکم دیا کہ جاؤ، تیر اندازوں سے کہا کہ جا کر حملہ کر دو۔ اب تیر انداز آئے اور اس نے حملہ کر دیا۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک تیر میری طرف آ رہا ہے، اور میں نے سوچا کہ اب میں نے اس کو اپنے اوپر لینا ہے، اپنے امام کے اوپر، اپنے امام کی طرف جانے نہیں دینا۔ اب وہ یہ سوچ کر ابھی بیٹھا ہوا کہ تیر جب اس کے پاس پہنچے ہیں تو بے اختیار وہ زمین پر بیٹھ گئے۔ جب اس نے مڑ کر دیکھا تو امام حسین علیہ السلام کے بازو پر وہ تیر پیوست ہے۔ کہا کہ اللہ اکبر، یہ میں نے کیا کر دیا؟ یہ مجھ سے اتنی بڑی خطا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ لعنت ہو مجھ پر، وائے ہو مجھ پر، میں نے یہ کیا کر دیا؟ اب جو دوسرا تیر آئے گا میں اس کو اپنے اوپر لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ دوسرا تیر آتا ہے، پھر اس کے ساتھ وہی حال ہوتا ہے، پھر وہ جھک جاتا ہے، امام کے بدن مقدس پر پیوست ہو جاتا ہے وہ تیر۔ پھر تیسری دفعہ یہ ہوتا ہے، اب جب امام نماز ختم کر رہا ہوتا ہے تو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام نماز کے بعد امام نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا کہ تم کہہ رہے تھے نا کہ میرے اصحاب نے جان کی قربانی دے کر اتنا بڑا کارنامہ انجام نہیں دیا، اب تمہیں پتہ چلا کہ جان کی قربانی دینا کتنا بڑا کارنامہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان، ہم بھی یہی سوچ کر بیٹھے ہیں، جبکہ کربلا ہمارے لیے نمونہ ہے اور حجت تمام کر دیا ہے کربلا کے ہم پر۔ اب کوئی بہانہ نہیں ہے۔ اب وقت کے امام، وقت کے حسین کو ایسے اصحاب کی ضرورت ہے۔ کیسے اصحاب کہ جن پر امام حسین رشک کرتے تھے کہ یا رسول اللہ، اے میرے نانا رسول خدا، جو اصحاب آپ کو جنگ بدر میں نصیب نہیں ہوئے، جو اصحاب اے میرے بابا آپ کو جنگ صفین میں نصیب نہیں ہوئے، ایسے اصحاب مجھے ملے ہیں۔ آپ اپنے اصحاب کو بلاتے تھے، وہ آتے نہیں تھے، اور میں کہتا ہوں جاؤ، یہ جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایسے اصحاب امام حسین علیہ السلام کو ملے تھے۔ امام علی علیہ السلام کے اصحاب کے بارے میں آپ سنتے ہیں کہ کتنی شکایت کرتے تھے۔ کبھی جب سردی میں بلاتے تو گرمی کی شکایت، جب گرمی میں بلاتے تو سردی کا بہانہ بناتے تھے۔ اور یہ کیسے اصحاب ہیں کہ جن کو امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور بتی بجھا کر کہا کہ اگر جانا چاہتے ہو تو اندھیرے سے فائدہ اٹھاؤ اور چلے جاؤ۔ دیکھا کہ سب کے سب اپنے جگہ پر بیٹھے ہیں، سب نے رجس خوانی کی، اپنے جذبات اور اپنی محبت اور اپنے وفاداری کا ثبوت دیا۔ کوئی اٹھتا ہے کہتا ہے کہ اے ابا عبداللہ الحسین، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ اگر آپ کو چھوڑ کر چلے بھی جائیں تو تیری ماں فاطمہ الزہرا کے سامنے کس منہ سے جائیں گے ہم؟ یہ تھے وہ اصحاب کہ جن کے کردار پر چل کر ہم وقت کے حسین کے اصحاب میں شامل ہو سکتے ہیں۔ وہ ولایت اور اپنے وقت کے امام کی معرفت کے اس پیک اور اس درجے پر فائز تھے کہ شب عاشور اس طرح سے وہ بے چینی کے ساتھ گزارتے ہیں کہ بار بار آ کر امام حسین سے پوچھتے ہیں کہ یا مولا، صبح کب طلوع ہونے والی ہے؟ ہم اپنی جانوں کا نذرانہ کب پیش کریں گے؟ ہم کب جنگ کے لیے جانے والے ہیں؟ بار بار آ کر پوچھتے ہیں۔ حبیب میں مظاہر جیسے صحابہ اس رات کہ جب کل ان کی لاشیں آنے والی ہیں اور کل ان کی جو ہے وہ دنیا کے لیے آخری دن ہے، مذاق کر رہے ہیں اپنے اصحاب، اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہ کل ہمیں شہادت کا رتبہ نصیب ہونے والا ہے۔ اس سے بڑھ کر ہمارے لیے خوشی کا دن اور کون سا دن ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ ہے وہ جذبہ کہ معرفت امام کما حقہ انہوں نے حاصل کیا، ولایت امام کی انہوں نے پاسداری کی، جس کی وجہ سے وہ اس مقام پر فائز ہوئے۔ اور ہمیں صرف یہ سن کر آنسو بہانا نہیں ہے، یہ سن کر ہم نے گھر نہیں جانا ہے، بلکہ یہ عہد کر کے جانا ہے کہ ہم بھی وقت کے امام حسین کے ساتھ، وقت کے امام زمانہ کے ساتھ ہم نے ویسے ہی رفتار اور کردار ادا کرنا ہے، ویسے ہی وفاداری دکھانی ہے جس طرح کے امام زمانہ اور اس وقت کے امام زمانہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب نے وفاداری دکھائی ہے۔ اور یہی ہمارا لیے حق بنتا ہے امام زمانہ کے لیے۔ ایک جوان تہران کا ہے،
ایک واقعہ بیان کرتے ہیں ایک عالم دین کہ وہ مجلس پڑھ کر مصائب پڑھ کر جب اترے ہیں تو دیکھا کہ ایک کونے میں جوان زار و قطار رو رہا ہے، باقی سب چلے گئے ہیں لیکن اس کا رونا بند نہیں ہوا، اس کا گریہ وہ جاری ہے۔ تو اس نے جا کر پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ تم اس قدر گریہ کر رہے ہو، کس جملے پر تمہیں اتنا رونا آیا؟ تو اس نے کہا کہ اے عالم دین، اے مولانا، اے آقا، میں نے کچھ دن پہلے خواب میں دیکھا کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، درود پڑھی محمد وآل محمد پر، میں نے دیکھا کہ امام زمانہ میرے گھر پر آئے ہیں، میرے گھر پر تشریف لائے ہیں، اور انہوں نے مجھے فون کیا۔ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس فون موجود تھا، میں نے دیکھا، خواب میں دیکھا، وہ کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پاس فون موجود تھا، اور فون پر جب میں نے اٹھا کے دیکھا تو فون پر ایک نورانی شخصیت کہ جس کو میں نے کبھی نہیں دیکھا، نور طلوع ہو رہا ہے اس کے چہرے سے، اور جب میں نے اٹھا کر دیکھا تو اس نے کہا کہ میں فرزند زہرا ہوں، مہدی ہوں، تمہارا امام ہوں، اور میں تمہارے دروازے پر کھڑا ہوں تمہارے گھر پر آنے کے لیے، کیا تم اپنا دروازہ میرے لیے کھولو گے؟ تو اس نے کہا کہ میرے مولا، آپ میرے گھر پر، آپ نے مجھے عزت بخشی ہے مولا۔ شکریہ ادا کر کے اس نے کہا کہ جب میں اٹھا ہوں، خواب میں یہ سارا عالم بیان کر رہا ہے، اس نے کہا کہ میں اٹھا اپنی نیند سے، پھر میرے خیال میں آیا کہ میں امام کو اپنے کمرے میں کیسے لاؤں، اپنے گھر میں کیسے لاؤں، جبکہ میرے گھر میں یہ چیزیں، وہ چیزیں، یہ چیزیں، فلاں چیز، اگر یہ امام کی نظریں اگر ان پر پڑیں گے تو امام مجھے پوچھیں گے، مجھ سے پوچھیں گے اور کہیں گے کہ یہ ساری چیزیں اور میری ولایت اور میری محبت کا دعویٰ اور یہ ساری چیزیں تمہارے گھر میں۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں نے چھپانا شروع کر دیا، کوئی الماری میں ڈال دیا، میں نے کہیں بیڈ کے نیچے ڈال دیا، اب میں نے دیکھا کہ میرا موبائل فون، اگر اس کے بارے میں امام بتائیں کہ اس میں کیا کیا تم نے رکھا ہوا ہے، جبکہ وہ جانتا ہے یہ تک میرے پاک نہیں ہیں، اب وہ کہتا ہے میں نے ڈیلیٹ کرنا شروع کر دیا جو چیزیں امام کو جو ہے تکلیف دینے والی تھی۔ اب امام انتظار کر رہا ہے، اللہ اکبر۔ دوبارہ دق الباب ہوا تو وہ کہتا ہے کہ میں نے کہا امام سے، یا امام مجھے صرف 2 منٹ دیجیے آپ، میں اپنے گھر کو آمادہ کر رہا ہوں آپ کے لیے، اور وہ 2 منٹ نہیں ہوئے، کچھ وقت گزرا تو وہ کہتا ہے کہ اب دق الباب ہوا، بند ہوا، اب میں نے ساری چیزیں، میں نے سب کچھ آمادہ کر لیا، اس کے بعد میں نے جا کے جلدی سے دروازہ کھول دیا تو دیکھا کہ امام وہاں پر تشریف نہیں فرما، آپ چلے گئے ہیں وہاں سے۔ اب وہ کہتا ہے کہ وائے ہو مجھ پر، میں نے کیا کر دیا؟ وہ امام کا پیچھا کرتا ہے، دیکھا کہ گلی کے آخری کونے سے وقت کا امام وہاں سے تشریف لے جا رہے ہیں، تو آپ نے اس گھر سے رخ موڑ لیا آپ نے۔ اب وہ جوان کہتا ہے کہ میں گیا اور آپ کو میں نے روک دیا اور کہا کہ میری جان آپ پر قربان ہو، اے فرزند زہرا، مجھ سے غلطی ہوئی، آپ کو انتظار کروایا، اس کے لیے میں بہت معذرت خواہ ہوں، آپ آئیے نا میرے گھر پہ۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ امام میرے طرف پلٹ کر رخ کر امام نے ایک جملہ کہا کہ یہ تم اکیلے نہیں ہو، میں تم سے پہلے کئی میرے جاننے والوں کے گھر پر جا چکا ہوں، سب نے مجھے انتظار کروایا، سب نے کہا کہ یا امام ابھی تھوڑا انتظار کیجئے، ہم اپنا گھر آپ کے لیے آمادہ کر رہے ہیں۔ یہ ہے ہمارا حال کہ اگر امام وقت آ جائیں اور امام ہم سے پوچھیں تو ہم اپنے ایمان کو کہاں پر جا کر دیکھ سکتے ہیں؟ اب اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیے، خود کو اس جوان کے جگہ پر آپ پائیں گے کہ جس طرح سے اس جوان نے امام زمان علیہ السلام کو انتظار کروایا، کہیں ہم بھی تو ایسا نہیں ہے خدا نہ خواستہ۔ لہٰذا ہم نے کربلا سے درس لینا ہے، نمونہ ہے کربلا ہمارے لیے۔ اور امام زمانہ کیا چاہتے ہیں ہم سے؟ امام زمانہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ ایک بندہ جو کئی دفعہ چلا کاٹتے ہیں مسجد سہلہ میں، مسجد کوفہ میں، اور ہر طرح کی دعا مناجات کرتے ہیں تاکہ اس کو امام زمانہ کی زیارت ہو جائے، اور وہ بہت مشتاق ہے، اس کے لیے بہت سارے کام کرتے ہیں، وہ اسرار رموز اور اس طرح کے علوم وہ حاصل کر لیتے ہیں، اس کے بعد بھی وہ بے سود رہتا ہے اس کے لیے۔ اور 40 دن اس نے چلا کاٹنا شروع کر دیا مسجد سہلہ میں، اور آخر کار اسے یہ القاء کر دیا گیا کہ اگر تم اپنے وقت کے امام کو دیکھنا چاہتے ہو، اس کی زیارت کرنا چاہتے تو کل فلاں بازار میں جاؤ، جا کر وہاں پر کسی لوہار کے دکان پر تمہیں تمہارے وقت کا امام ملے گا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے بے صبری سے انتظار کیا،
انتظار کرنے کے بعد میں جب اس بازار میں پہنچا وقت سے پہلے، میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا لوہار ہے۔ اب ایک لوہار کا کپڑا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس طرح سے کیسا ہوگا وہ کپڑا، اس کا لباس کیسا ہوگا۔ اب وہ کہتا ہے کہ وہ لوہار آیا، اس نے اپنی دکان کھولی ہے، دعا پڑھ کے وہ دکان پر بیٹھ گئے۔ اتنے میں ایک نورانی شخصیت وہاں پر نمودار ہوئے اور وہ وہاں پر گئے اور اس سے ملے اور بہت پیار محبت لہجے سے اس کے ساتھ نہایت خوبصورت گفتگو کی۔ میں دیکھتا رہا ہوں۔ اب میں نے کہا، میں نے یہ گمان کیا کہ اب یہی نورانی شخصیت جو ہے وہ میرے وقت کا امام ہے، لہٰذا مجھے جا کر امام کو سلام کرنا چاہیے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اٹھا اور میں جا کر امام کو میں نے سلام کیا۔ امام نے جواب سلام دیا اور مجھے اشارہ کیا کہ جاؤ ابھی جا کر بیٹھو اور انتظار کرو۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے انتظار کرنا شروع کر دیا۔ اب جب میں نے انتظار کرنا شروع کر دیا تو کہتا ہے کہ میں نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جو کہ وہاں پر آئی اس کے دکان پر، اور وہ بوڑھی عورت کہتی ہے کہ اے دکاندار، اے میرے بچے، میں یہ تالا لے کر آئی ہوں جس کی چابی نہیں ہے، پرانا تالا ہے۔ اب باقی تمام لوگ اس کی قیمت 3 درہم بتا رہے ہیں یا 3 روپیہ بتا رہے ہیں، اور مجھے مثلا 5 روپے چاہیے اس کے۔ اب وہ لوہار اس تالے کو اٹھاتا ہے اور اس کا موازنہ کرتے ہیں اور اس کو دیکھتا ہے کہ وہ خراب ہے یا نہیں ہے۔ بعد میں وہ کہتا ہے کہ اماں جی یہ تالا بالکل سالم ہے، اس کی کوئی خرابی نہیں ہے، بس اس کی چابی بنے یہ کام کرنا شروع کر دے گا، اور اس کی قیمت 8 روپیہ ہے۔ باقی سب نے کیا 5 روپیہ مثلا 4 روپیہ ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اس کی قیمت 8 روپیہ ہے، اور 8 روپیہ میں سے میں آپ کو آدھا روپیہ یعنی آدھے پیسے میں رکھوں گا۔ آدھے پیسے سے مطلب یہ کہ 50 پیسے میں رکھوں گا، باقی 7.5 روپے میں آپ کو دوں گا۔ اس کو یقین نہیں آیا، بوڑھے کو کہا کہ آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، پورے بازار میں گھوم چکی ہوں، سب نے مجھے کہا کہ مثلا 3-4 روپے کے علاوہ اس کو نہیں مل سکتا، اس سے زیادہ نہیں مل سکتا اس کو، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے 7.5 روپے بھی دیں گے۔ کہا کہ اماں میں پھر سے بتا رہا ہوں، اس کی قیمت جو بنتی ہے وہ یہی ہے، اگر اس سے زیادہ میں کھاؤں گا تو وہ میرے لیے سود نہیں ہے، یعنی فائدہ مند نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو میرا حق بنتا ہے میں وہ لے لوں گا، اور جو آپ کا حق بنتا ہے آپ وہ لے لیں۔ مجبور کیا اس نے اس بوڑھی کو۔ اب وہ بوڑھی عورت اس کو دعائیں دیتی ہے اور پیسے لے کر چلی گئی۔ تو ایک مرتبہ امام وقت نے، امام زمانہ نے اس کی طرف دیکھا، اس چاہنے والے کی طرف دیکھا اور کہا، فرمایا کہ اے ہمارے چاہنے والے، ہم سے ملنے کے لیے تمہیں اتنے چلے کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اتنی دعائیں پڑھنے، اتنے مناجات کرنے اور اتنے مسجدوں کا رخ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم اس کی طرح بن جاؤ گے تو تمہیں ہماری طرف اور ہمیں ڈھونڈنے کے لیے آنے کی ضرورت نہیں پڑیں گے، بلکہ ہم خود چل کر تم سے ملنے کے لیے آئیں گے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ تم اپنا رفتار ایسا کرو، ایسا بناؤ کہ اس بندے کی طرح، اس بوڑھے کی طرح بن جاؤ۔ ہم ہر ہفتے اس کے لیے اس سے ملنے کے لیے آتے ہیں اور اس کی دل جوئی کرنے کے لیے آتے ہیں اس کی دکان پر۔ اور اس طرح کے کئی واقعات آپ کو بیان کر سکتا ہوں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، صرف اس لیے کہ ہمارے لیے نمونہ ہے کربلا۔ کربلا اگر ہم سمجھ جائیں تو ہم انہی کی طرح، انہی اصحاب کی طرح اپنے وقت کے لیے وفاداری دکھا سکتے ہیں۔ لہٰذا صرف دعائیں پڑھ کر، صرف الاجل کہہ کر، صرف نوحے پڑھ کر اپنے امام کو ہم راضی نہیں کر سکیں گے جب تک ہم عملی طور پر آگے نہیں بڑھتے۔ عمل چاہیے امام کو، ولایت اور معرفت ہم سے وفاداری مانگتی ہے، جانوں کا نذرانہ مانگتی ہے کہ اگر اس کے لیے کچھ بھی دینا پڑے، ہمیں اپنے وقت کے ساتھ رہنے کے لیے، ان کی رضایت کو حاصل کرنے کے لیے اور ان کی ولایت کی حفاظت کرنے کے لیے تمام تر قربانیاں دینے کی ضرورت پڑیں گے۔ اس کے لیے آمادہ ہونا ہے ہمیں۔ آپ حضرت ابو الفضل العباس کی وفاداری کا بہت آپ نے سن لیا ہے، اور آپ دیکھیے گا کہ حضرت ابو الفضل العباس نے کس درجے پر جا کر وفاداری کا ثبوت دیا آپ نے، اور آپ دیکھیں گے کہ جذبات کس قدر پائے جاتے ہیں آپ میں، اپنے بھائی سے محبت کا جذبہ، اطاعت کا جذبہ،
اور اس عہد و پیمان کو پورا کرنے کا جذبہ عباس سے زیادہ کس میں پایا جاتا ہو؟ سب سے بڑی مثال ہے عباس اور ان کی شخصیت ہمارے لیے، کہ جب حضرت عباس کربلا میں وارد ہوئے ہیں تو اس ارمان کو اپنے دل میں لے کر وارد ہوئے ہیں کہ آج مجھے موقع ملے گا، آج میں جوہر دکھاؤں گا، آج میں پوری دنیا کو بتانا چاہوں گا کہ میں کس کا فرزند ہوں۔ میں اگر حیدر کرار کی یاد تازہ نہ کراؤں، میں اگر خیبر کی یاد تازہ نہ کراؤں تو میرا نام عباس نہیں ہے۔ عباس کا ارمان ہے یہ جنگ کربلا۔ آپ اس سے پہلے کہیں پر جوہر دکھانے کے لیے آپ کو موقع اتنا نہیں ملا، اور یہ آپ کے لیے موقع تھا۔ آپ اپنے تلوار پر سیقل کر رہے ہیں۔ آپ کے جلال کو جب دیکھا بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے تو ہو بہو گویا آپ کے بابا حیدر کرار، اور اس طرح سے جذباتی ہوئے علی حضرت عباس کل کے لیے ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کو بتایا گیا کہ عباس کی حالت کچھ اس طرح سے ہیں۔ مولا امام حسین علیہ السلام آتے ہیں اور عباس کو بلایا کہ عباس، کل آپ نے تلوار نیام سے نہیں نکالنے ہیں، بس یہ کہنا تھا۔ عباس کا جو ارمان تھا وہ ٹوٹ گیا، لیکن آپ عباس کی شجاعت، وفاداری اور معرفت کا اندازہ لگائیں اس بات سے کہ عباس نے ایک حرف شکایت اپنی زبان پر نہیں لایا۔ اپنے مولا، اپنے امام وقت اور زمانے کے امام کے سامنے، اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم، اور بالکل شکایت نہیں کی آپ نے۔ بس آپ نے یہ کہہ کر اپنی تلوار نیام میں ڈال دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارمان تھا عباس کا یہ جنگ کربلا۔ اللہ اکبر، صبح عاشور طلوع ہوئی، اذان علی اکبر کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی اقتداء میں اصحاب امام حسین نے نماز فجر ادا کر دی۔ اب یہ سورج طلوع ہونا تھا روز عاشور کا۔ اصحاب میں سے ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے، اور اصحاب کے بعد انصار اصحاب، اور اس کے بعد بنی ہاشم کے جوان شہید ہوتے گئے، یہاں تک کہ حضرت عباس اپنے آقا کے سامنے آ کر اذن جہاد طلب کرتے ہیں، آقا اب مجھے بھی، اب اس غلام کو بھی مرنے کی اجازت دیجیے۔ تو مولا نے فرمایا، اے عباس، میں کیسے اجازت دوں تمہیں؟ تم تو میرے فوج کا سالار ہو، سپہ سالار ہو۔ کئی دفعہ عباس نے اجازت مانگی، اب سب ختم ہو چکے ہیں، سب شہید ہو چکے ہیں۔ جب عباس جاتے ہیں دوبارہ مولا کے پاس تو مولا نے پھر وہی جملہ ارشاد فرمایا، تم میری فوج کے سپہ سالار ہو۔ تو فنظر الی الیمین وشمال، ایک مرتبہ عباس نے دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا بڑی حسرت کے ساتھ، اور رو کر فرمایا کہ میرے آقا، اب وہ فوج ہی کہاں رہی جس کا میں سپہ سالار ہوں؟ اب سب ختم ہو چکے ہیں۔ اب سکینہ کی العطش العطش کی صدا میں برداشت نہیں کر سکتا، اب مجھے اجازت دیجئے۔ امام حسین نے کہا، ہاں عباس، تم پانی لینے کے لیے جا سکتے ہو، تمہیں پانی لینے کے لیے میں اجازت دے رہا ہوں، جنگ کی اجازت نہیں دے رہا ہوں۔ مشکیزیں سکینہ کو تھام کر عباس نے کہا، میں پانی لانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب اس سے پہلے کہ عباس جائیں، ایک اور ہستی سے ابھی اجازت لینی ہے، اور وہ کون ہستی ہے جس نے ماں بن کر عباس کو پالا ہے، اور وہ کون ہے؟ بی بی زینب کبریٰ، علی کی شیر دل بیٹی، زہرا کی بیٹی، دختر بنت رسول اللہ۔ آپ سے اجازت مانگنا عباس کے لیے بہت بڑا امتحان تھا۔ ایک مرتبہ عباس آتے ہیں بوجھل قدموں کے ساتھ بی بی کے پاس، اور آ کر سلام کیا، شہزادی میں آپ سے اجازت مانگنے کے لیے آیا ہوں، رن میں جانے کے لیے۔ بی بی زینب نے اس وقت ایک بہت درد والا جملہ ارشاد فرمایا اور کہا کہ اے عباس، میں سوچا کرتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی، وفا کا شہنشاہ اور غیرت مند بھائی موجود ہو، بھلا اس کی بہنوں کی چادر کی طرف کون نظریں اٹھا کر دیکھ سکتا ہے؟ آج مجھے یقین ہو گیا عباس تم جا رہے ہو، ہماری ندائیں بھی چھننے والی ہے اور ہمارے بازوؤں میں بھی دشمن رسیاں باندھ لیں گے۔ اجرکم علی اللہ، اب مجھے یقین ہو گیا عباس تم جا رہے ہو،
ہم یتیم ہونے والے ہیں عباس، کل تک جو آنکھیں تیری وجہ سے نہیں سو رہی تھی عباس، آج آپ کے جانے کے بعد وہ آنکھیں اب بیدار ہوں گے، اب وہ آرام سے سوئیں گے، لیکن اہل حرم آپ کی وجہ سے آرام سے سوتے تھے، آج سے اہل حرم پر نیند حرام ہے عباس۔ اللہ اکبر۔ عباس چلے ہیں رن کی طرف، عباس نے حیدر کرار کی یاد تازہ کرایا، لیکن آپ نے اپنے راستے کو مکمل کیا اور نہر فرات پر گویا قبضہ جمایا۔ عباس نے، حیدر کرار کے بیٹے نے مشکیزہ سکینہ کو بھرا پانی سے، اور ایک مرتبہ آپ نے چلو میں پانی لیا اپنا امتحان لینے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ نہیں معلوم کہ عباس نے شاید اس وقت پانی میں سکینہ کے سوکھے ہونٹ دیکھے ہوں گے، علی اصغر کے سوکھے ہونٹ دیکھے ہوں گے، اللہ تش کی صدائیں کانوں سے ٹکرائے ہوں گے۔ آپ نے پانی کو پانی پر مار دیا اور مشک سکینہ کو اٹھایا، اب خیام کا رخ کیا۔ عمر سعد نے کہا کہ اے میرے چاہنے والو، اے میری فوج، عباس کو خیمے تک نہیں پہنچنے دینا ہے، کسی صورت عباس خیمے تک نہ پہنچے، ارمان کو ختم کر دو۔ عباس کا ارمان وہ پانی ہے جو خیمے تک لے جانا چاہتے ہیں۔ ہاں، عباس کا یہی ارمان تھا۔ عزیزان، اب عباس چلے ہیں خیمے کی طرف رخ کر کے، اب سب دشمن آئے ہیں، بائیں طرف سے دائیں طرف سے ہر طرف سے عباس پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ ادھر سکینہ مشکیزہ اپنے ہاتھ میں لے کر، کوزے اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلاتی ہیں اور کہتی ہے کہ دیکھو میرے چچا ابھی پانی کے لیے گئے ہیں نا، ابھی آنے والا ہے، اب جو پانی لائیں گے تو میں سب سے پہلے تمہیں پلاؤں گی، میں خود نہیں پیوں گے، اپنے بھائی اصغر کو پلاؤں گی۔ یہ کہتی ہوئے کبھی اپنے پنجوں پر کھڑی ہوتی ہے، کبھی جا کر کسی ٹیلے پر جا کے دیکھتی ہے کہ کہاں ہے میرا چچا۔ ایک مرتبہ سکینہ دیکھتی ہے کہ عباس کا علم دائیں طرف جھکتا ہے اور یہ سوچتی ہے شاید میرا چچا پانی کے لیے جھکے ہیں۔ اے سکینہ، میں کیا عرض کروں تیرے واگاہ میں، اے سکینہ، تیرے بابا، تیرا چچا اس وقت پانی کے لیے نہیں جھکا بلکہ تیرے چچا کے بازو قلم ہوئے، اسی طرح دایاں بازو بھی اور بایاں بازو بھی قلم ہوئے۔ اب عباس کا ارمان ہے کہ کسی طرح سے سکینہ تک پانی پہنچ جائے، مگر ایک شقی نے سکینہ کے اس مشکیزے کا نشان لیا۔ اب سکینہ کے مشکیزے سے پانی گرنا تھا، عباس کا ارمان بھی ختم ہو گیا۔ اب عباس یہ سوچتے ہیں کہ میں کس منہ سے جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ شیر خدا کا یہ دلبر، شیر خدا کا یہ لال جنگ لڑتے لڑتے اپنے دونوں بازو گواہ بیٹھے۔ اس کے بعد حضرت عباس زمین کربلا پر آنا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین کو یہ صدا آئی کہ اے میرے آقا، میرا آخری سلام ہو۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا لان ان کا سر ظہری، اے عباس تیرے جانے نے میری کمر توڑ دی۔ اب حسین پہنچے ہیں، کبھی گرتے ہوئے کبھی سنبھلتے ہوئے عباس کے لاشے پر، عباس کے سرانے پہنچتے ہیں، ابھی عباس کی جان موجود ہے جسم اطہر میں۔ ایک مرتبہ امام حسین نے سر عباس کو اپنے گود میں لیا اور کہا کہ اے عباس، کوئی ارمان، کوئی تمنا ہو تو بتاؤ۔ کہا کہ میری کیا تمنا ہو سکتی ہے میرے آقا، جب میں دنیا میں آیا تھا نا اس وقت بھی میں نے سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی، اب میں دنیا سے جا رہا ہوں تو میری تمنا یہ ہے کہ میں آپ کی زیارت کر کے جاؤں، لیکن میں کیا کروں، میں مجبور ہوں، میرے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، ایک آنکھ میں تیر پیوست ہے، دوسرے آنکھ میں خون ہے۔ اے میرے بھیا، اے میرے آقا، اگر میرے بازو سلامت ہوتے تو میں آپ کو یہ زحمت بھی نہ دیتا، اگر زحمت نہ ہو تو میرے آنکھوں سے خون کو ذرا پاک کیجئے، میں آخری بار آپ کی زیارت کر لوں۔ امام حسین نے ابا کے دامن سے حضرت عباس کے آنکھ سے وہ خون ہٹا دیا۔ اب عباس نے حسین کو دیکھا اور آخری بار سلام کر رہا ہے اپنے آقا کو، اپنے آقا کی زیارت کر کے اب جا رہا ہے۔ اب حسین تنہائی کے کس عالم میں آپ سمجھیے۔ اس کے بعد امام حسین نے کہا عباس، تم نے اپنی تمنا کا اظہار تو کر لیا، اس کو پوری کر دیا، لیکن اپنے بھائی سے نہیں پوچھو گے کہ اس کے کیا تمنا ہے۔ ایک مرتبہ کہا کہ عباس، ایک مرتبہ عباس تڑپ گئے، کہا کہ مولا آقا، اس وقت آخری وقت میں آپ کی کیا تمنا پوری کر سکتے ہوں۔ ایک مرتبہ کہا کہ عباس، تو نے مجھے بھائی تو کہہ دیا، ایک مرتبہ مجھے بھی بھائی کہہ کر بلاؤ۔ ایک مرتبہ عباس نے کہا اے میرے بھائی، آپ پر سلام، عجب نہیں ایک خاتون بھی وہاں آئی ہو اور کہا ہو کہ عباس، حسین کو تم نے بھائی کہہ دیا، ایک مرتبہ مجھے بھی تم اماں کہہ کر بلاؤ۔ اجرکم علی اللہ، لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ۔ باب الحوائج،
مولا ابوالفضل العباس کی شہادت کا، مظلومانہ شہادت کا واسطہ پروردگارہ، ہم نے جو ذکر کیا ہے تیری بارگاہ میں، مجلس پڑھی ہے پروردگار، سلام پڑھا ہے، سوزخانی جو کی ہیں، اور جتنے مومن مومنات نے اس مجلس کو برپا کرنے کے لیے یہاں پر کاوشیں کی ہیں، پروردگار ہم سب کی کاوشیں اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اس کے صدقے میں ہمارے اور ہمارے تمام مرحومین کی گناہوں کبیر و صغیر سے درگزر فرما، ہم نے اپنے وقت کے امام کے ساتھ مثل عباس وفاداری دکھانے اور وفاداری نبھانے کی توفیق نصیب فرما، پروردگار تجھے واسطہ اپنے وقت کے حجت اور امام زمانہ ہمارے امام کی معرفت ہم سب کو نصیب فرما، ان کی معرفت و ولایت سے ہمارے دلوں کو منور فرما، ہم سب کے عاقبت بخیر فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین، ماتم حسین یا حسین۔